بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریسپیکٹڈ پیرنٹس، آج کا ہمارا بہت ہی اہم ٹاپک آٹزم کیا ہے. آٹزم، جسے آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہا جاتا ہے، یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. یہ دماغی کیفیت کا ایک نام ہے، دماغی نشو و نما کی ایک کیفیت کا نام ہے. یہ کوئی پاگل پن یا کوئی دماغی بیماری نہیں، بلکہ یہ صرف بچے کا کمیونیکیشن، بچے کا رویہ عام بچوں سے مختلف ہو جاتا ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آٹزم کو آٹزم اسپیکٹرم کیوں کہا جاتا ہے. کسی بچے میں علامات یہ ہلکی ہوتی ہیں، کسی میں درمیانی اور کسی میں بہت زیادہ. مطلب 3 لیولز ہیں اس کے: مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سیویئر. یاد رکھیے، ہر آٹزم والا بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آٹزم کے ریزنز کیا ہیں، آٹزم ہوتا کیوں ہے. فرسٹ ون، جو بہت ہی سب سے بڑی وجہ ہے، وہ ہے جینیٹک کنڈیشنز، وہ ہے جینیٹک ریزن. خاندان میں کسی کو آٹزم چلے آ رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی مضبوط وجہ سمجھی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا، یہ کوئی ایتھینٹک نہیں ہے. ایکسپرٹس نے ابھی تک اس کی کوئی 100% ریزن کا نہیں بتایا. سیکنڈ ریزن، جو دماغ کے نشو و نما میں فرق آ جاتا ہے کہ آٹزم میں دماغ کے کچھ حصے مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں. یہ فرق جو ہے پیدائش سے پہلے ہی ابتدائی عمر میں بن جاتا ہے. تھرڈ ون ریزن جو آتی ہے وہ حمل کے دوران ہے، پریگنینسی کے دوران ہے. ماں کو کوئی وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے، پریگنینسی کے دوران شوگر ایشوز، سموکنگ یا ڈرگس کا یوز ہو جاتا ہے، یا مدر ایک سٹریس میں ہے، شدید ذہنی دباؤ میں ہو، تب بھی یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے. فورتھ ون یہ ہے کہ پیدائش کے وقت مسائل کیا ہیں. وقت سے پہلے پیدائش تو نہیں ہوئی، بچے کو آکسیجن کی کمی تو نہیں ہو گئی تھی، یا بچہ کم وزن کے ساتھ پیدا تو نہیں ہوا. یہ بھی ریزنز ہو سکتی ہیں. اب ہم آتے ہیں آٹزم کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس عمر میں کون سے بچوں کو کون سی علامات سے پتہ چلے گا کہ آٹزم ہے. فرسٹ آف آل یہ دیکھیں کہ 1 سے 3 سال کی عمر میں بچے کا پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ آٹسٹک ہے. اس میں سب سے ہم سمٹمز دیکھتے ہیں وہ سوشل سمٹمز ہیں، سماجی علامات ہیں، کہ بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا، نام پکارنے پر جواب نہیں دیتا، مسکراہٹ یا تاثرات کم دیتا ہے. یہ سارے ریزن سوشل کنٹیکٹ میں آ جاتی ہیں. اور سیکنڈلی جو سمٹمز ہے، ایک نشانی ہے، وہ ہے بچے کی کمیونیکیشن میں، کہ بچہ بولنے میں تاخیر کر رہا ہے، الفاظ کو بار بار دہرا رہا ہے، اشاروں کا کم استعمال کرتا ہے، بات چیت شروع ہی نہیں کر سکتا. اس کے بعد آتا ہے بچے کی آٹزم کے سمٹم میں بچے کی جو بیہیویئر ہے اس میں کیا علامات آتی ہیں. دیکھیں، دیٹس مور امپورٹنٹ. بچہ ایک ہی حرکت بار بار کرتا ہے، ریپیٹڈ کرتا ہے، کھلونوں کو ایک ہی لائن میں لگانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، معمولی سی تھوڑی سی تبدیلی کر لی جائے جو اس کے معمول میں ہے، اس پر وہ اینگر شو کرتا ہے. شور یا تیز روشنی سے بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑے بچوں میں یا بڑوں میں آٹزم کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں. دیکھیں، اگر بڑے بندوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ دوست بنانے میں بہت ان کو مشکل پیش آتی ہے، جذبات کو سمجھنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے، ایک ہی موضوع پہ حد سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، اور پھر یہ سوشل کنٹیکٹ سے، گیدرنگ سے گریز کرتے ہیں، وہاں نہیں جاتے. ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آٹزم کی ڈائگنوز کیسے ہوتی ہے، اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے. دیکھیں، آٹزم کی تشخیص خون کے ٹیسٹ یا ایکس رے کی طرح نہیں ہوتی. اس کی ڈائگنوز کے لیے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اور وہ کون سے ایکسپرٹس ہوتے ہیں؟ کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، چائلڈ سائیکٹرسٹ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹل پیڈیٹیشنس ہوتے ہیں. اور پھر اس کی ڈائگنوزس کی سٹیپس ہیں، تشخیص کے مراحل ہیں، کہ ہم پیرنٹس سے جو ہے ان کی تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوری کی پوری ہسٹری لیتے ہیں بچے کی، اور بچے کے جو بیہیویئر ہے ہم پرسنلی اس کا ایک آبزرویشن کرتے ہیں. اور پھر اس کے لیے مخصوص ٹیسٹ اور اسٹینڈرڈ ایک ٹیسٹ یوز کیے جاتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں DSM-5، ایڈاس، کارز. یہ سارے کے سارے اس کی تشخیص کے لیے یوز ہوتے ہیں. اور اسپیچ اور بیہیویئر کی اسیسمنٹ میں بھی ہم اس کو لے کر آتے ہیں. اچھا، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ آٹزم کا علاج ہے. دیکھیں، آٹزم کا مکمل علاج موجود نہیں، لیکن تھیراپی سے اور گائیڈنس سے، کمپلیٹ گائیڈنس سے بہت زیادہ بہتری آتی ہے، بہت زیادہ بہتری آتی ہے. جتنی جلدی شروع ہوگی تھیراپی اتنے بیسٹ ریزلٹس آئیں گے. دیٹس پرووڈ.
لائک دیٹ آرٹزم میں جو تھراپیز یوز ہوتی ہیں، ABA تھراپی کا نام بہت مشہور ہے، سب سے مؤثر سمجھی جاتی ہے، افیکٹو ہے، اور یہ بہت پازیٹیو بیہیویئر سکھاتی ہے، اور بچوں کی یہ جو غلط عادات ہوتی ہیں، بیہیویئرز ہوتے ہیں، اس کو یہ کم کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اسپیچ تھراپی ہے، بولنے اور سمجھنے میں مدد دیتی ہے، آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اسپیچ تھراپی بہتر بات کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ OT ہے، جس کو آکوپیشنل تھراپی کے نام سے کہا جاتا ہے، یہ ہمیں بچوں کو روزمرہ کام سکھانے میں ہیلپ کرتی ہے۔ اس کے سینسری ایشوز ہیں، بچہ شور سے یا ٹچ سے بہت گھبراتا ہے یا بہت وش کرتا ہے، یہ سکھاتی ہے اس کو امپروو کرنے میں۔ موٹر اسکلس کو بہتر کرنے میں سکھاتی ہے۔ اسی طرح سوشل اسکلس ٹریننگ ہے، دوسروں سے میل جول کیسے رکھنا ہے، جذبات کو کیسے سمجھنا ہے، اور پیئرس میں، گروپ میں کیسے رہنا ہے، یہ سب بچوں میں ہیلپ کرتی ہیں۔ یہ دی بیسٹ تھراپسٹ سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں کی ایجوکیشنلی مسائل کو دیکھا جائے تو اس میں IEP پلان کیا جاتا ہے کہ انفرادی تعلیمی منصوبہ، انڈیویجول ایجوکیشن پلان تیار کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ہر بچہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے، آرٹزم میں ہر بچہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے، اس کے لیے ڈیفرینٹ IEP پلان تیار کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک کویسچن یہ کریٹ ہوتا ہے کہ اس میں دواؤں کا کیا کردار ہوتا ہے۔ دیکھیں، دوائیں کبھی بھی آرٹزم کو ختم نہیں کرتی، بلکہ کچھ چیزیں ہیں آرٹزم میں، اگر بہت زیادہ بچہ ایگزائٹی میں ہے، اسٹریس میں ہے، ڈپریشن میں ہے، اس کے نیند کے مسائل ہیں، تب کسی حد تک ہم میڈیسن کو یوز کرتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، میڈیسن کو ہم روک سکتے ہیں، لیکن یہ میڈیسنس، یہ دوائیں صرف ماہر ڈاکٹر، سیکرٹسٹ کے مشورے سے یوز کی جانی چاہیے۔ اور آخر پر میں والدین کے لیے کچھ اہم باتیں بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں، آرٹزم والدین کی غلطی نہیں، صبر اور مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ بچوں کو ارلی انٹرونشنز دیں، شروع سے تھراپی کی طرف لے جائیں، اور روزانہ کا معمول بنائیں، اور بچوں کو چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر اپریشیٹ کریں، ان کو ری انفورسمنٹ دیں، ہر ایک بات پر ان کو انعام دیں تاکہ وہ اس کی ہیبٹ میں آ جائے۔ اس سلسلے میں اپنے اطلاع آرٹزم اینڈ اسپیچ تھراپی ریہیبلیٹیشن سینٹر لیا کی خدمات حاضر ہیں۔ آپ کسی وقت بھی ہم سے یہ سروسز لے سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔